السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میم سے محبت اس ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ طلحہ جو ہے وہ بہت غصے میں ہے، اور کیونکہ محیط کے پول میں گر جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور وہ سبیکا کے پاس آتا ہے اور اس کو بہت ناراض ہوتا ہے، اس سے بہت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی اور تم نے اسے ملازمہ کے حوالے کر دیا، اگر ملازمہ کے پاس ہی رکھنا تھا تو وہ تو میرے گھر میں بھی موجود تھی، اور اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اگر اس سے کچھ ہوا تو اس ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اور سبیکا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا اس نے ہاسپٹل میں میرے ساتھ سب لوگوں کے سامنے میرے ساتھ کس قدر بدتمیزی سے بات کی ہے اور کتنا اس نے مجھ پہ غصہ کیا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں جا کے اس سے معذرت کروں۔ اور پھر آیت جو ہے وہ ہاسپٹل آتی ہے اور معید کے ساتھ اس کو کافی اس کے آنے سے معید کافی بہل جاتا ہے اور اس کے ساتھ شرارتیں بھی کر رہا ہے، اور وہ اس کے ساتھ بہت پیار سے اس کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، اور طلحہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ معید جو ہے وہ کتنا ایزی ہے آیت کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے ہم نے میم سے محبت کی اس قسط میں دیکھا کہ اب روشی اور ارسلان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی بات پکی ہو گئی ہے، اور اس پہ سب جو ہیں گھر والے بڑے خوش ہیں۔ اور تو ماہین جو ہے وہ آج سے روشی سے کہتی ہے کہ اگر تم اس رشتے سے راضی ہو گئی ہو تو دل سے خوش ہو جاؤ، اور تمہیں ارسلان کو مل تو لینا چاہیے اس سے، یا کم از کم اس کو تم دیکھ تو لو۔ تو اس پہ روشی کہتی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، اور اس کے دیکھنے سے یا نہ دیکھنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ جیسا بھی ہے بس وہ مجھے قبول ہے۔ تو روشی جو ہے وہ بہت اداس ہے، بہت دکھی ہے، اور وہ سب گھر والوں کی خوشی کی خاطر وہ مان گئی ہے اور اس شادی کے لیے راضی ہو گئی ہے، لیکن وہ کوئی دلچسپی اس میں ظاہر نہیں کر رہی ہے، اور اس بات کو محسوس تو کرتے ہیں سب، اس کے دادا دادی بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اتنی سیریس کیوں ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف طلحہ جو ہے وہ جب جاتا ہے اپنے آفس سے واپس آ رہا ہے اپنے والد کے ساتھ، اور احمد کے ساتھ، اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا ریگولر چیک اپ ہونا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ اور اتنے میں راستے میں اس سے سبیکا کا فون آ جاتا ہے، اور وہ پوچھتی ہے اس سے کہ تم کہاں ہو، کیا آج ہم ڈنر کر سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، آج میں لیٹ ہو جاؤں گا اس لیے کہ میں ڈیڈی کو لے کر جانا ہے ڈاکٹر کے پاس ان کے چیک اپ کے لیے، اور ابھی مجھے اسکول سے پک کرنا ہے طلحہ کو، اور مجھے معید کو پک کرنا ہے اسکول سے، اور پھر میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو سبیکا اسے کہتی ہے کہ تم اس کو معید کو کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے تو وہ کہاں رہے گا، اکیلا تو ہم اسے گھر پر نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے تو اسے میرے پاس چھوڑ دو، بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ میں ہی اس کو اسکول سے پک کر لیتی ہوں، اور میں اس کو اتنی دیر اپنے پاس رکھوں گی اور ہم کھیلیں گے، فن کریں گے، مزہ آئے گا۔ تو وہ نہیں مانتا پہلے تو اس بات کو کہ نہیں، وہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا اور اس کو عادت نہیں ہے یہ وہ، تو کہتی ہے کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہو کیا؟ اب تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، اور میں اب بھی اس سے میں اس کے ساتھ مانوس ہو جاؤں گی تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بار بار اصرار پر طلحہ کو ماننا پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم اس کو پک کر لو، اور وہ اس کو پک کر کے گھر لے آتی ہے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کی پسند کی چیزیں منگواتی ہے، اس کو مووی بنا کر لگا کر دیتی ہے، اور پھر اس کو کہتی ہے کہ تمہارے لیے میں نے ٹوائس بھی منگوائے ہیں۔ لیکن معید بہت خاموش ہے اور بہت سیریس ہے، کیونکہ وہ دل سے پسند نہیں کرتا سبیکا کو، اور اس کی کمپنی بھی اسے انجوائے نہیں کرتا وہ۔ اور پھر اچانک سے سبیکا کو کال آ جاتی ہے اس کے آفس سے کہ ایک بہت ضروری ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے سائن کرنے ہیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے گھر پر بھجوا دیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں وہ کوریئر سے بھجوانے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، بس صرف سائن کریں اور چلی جائیں۔
اب سبیکا جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ اب اسے جانا بھی پڑے گا، تو پھر وہ اپنی میٹ سے کہتی ہے کہ اس کا بہت خیال رکھنا، میں بس صرف گئی اور آئی، صرف راستے کا ٹائم لگے گا اور تم اس کا بہت خیال رکھنا، اس کے ساتھ ہی رہنا، اور پھر وہ چلی جاتی ہے۔ پیچھے سے جو میڈ ہے وہ اپنے کسی کام لگ جاتی ہیں، اور موہت جو کہ پہلے ہی وہاں بور ہو رہا تھا وہ وہاں سے کمرے سے باہر نکل آتا ہے، اور ملازم اپنے دھیان میں لگا ہوا ہے اور اس کو توجہ نہیں دیتا کہ بچہ جو ہے وہ باہر آیا ہے۔ باہر سوئمنگ پول ہے اور وہ آ کے سوئمنگ پول کے کنارے پر آ کے ٹہلنا شروع کر دیتا ہے موہت، اور وہاں پر چلتے چلتے چونکہ وہ پانی ہے اور سلپری ہو رہا ہے فرش، تو اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ پانی کے اندر گر جاتا ہے، اور موہت چونکہ زیادہ بولتا نہیں ہے اور زیادہ آوازیں نہیں نکالتا، تو اس لیے وہ چیختا چلاتا بھی نہیں ہے اور صرف کوشش کرتا ہے تھوڑی تھوڑی آواز نکالتا ہے۔ تو ملازم جو ہے وہ اپنے کانوں میں اس نے ایئر فون لگا رکھے ہیں اور اس لیے وہ اس کا دھیان ہی نہیں ہے، تو اچانک سے دوسرا ملازم باہر نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بچہ پانی میں گرا ہوا ہے، تو اس کو آ کے ملازم کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں ہوش نہیں ہے، وہ بچہ گر گیا ہے پانی میں، اس کو اٹھاؤ، اور جلدی سے جا کے اس کو باہر نکالتا ہے۔ موہت کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے اور پانی میں گرنے کی وجہ سے وہ اس کی طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، وہ کانپ رہا ہے اور پریشان ہے اور رو رہا ہے، تو جلدی سے اس کو ملازم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی سے اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور اس کو وہ ملازمہ جو ہے وہ سبیکا کو فون کرتی ہے لیکن اس کو کال نہیں ملتی، اور اتنے میں اس کی والدہ آ جاتی ہیں اور وہ آ کے کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کے کہتی ہیں ارے یہ تو موہت ہے، کیا ہوا ہے ایسے موہت کو، اور چلو چلو جلدی سے اس کو ہاسپٹل، اور پھر وہ اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، اور طلحہ کو بھی اطلاع دے دی جاتی ہے، وہ فوراً ہی سب اپنی مصروفیت چھوڑ کر فوراً بھاگتا ہوا آ جاتا ہے اور اس ہاسپٹل میں پہنچتا ہے، اور آ کے پریشان آ کے دیکھتا ہے تو ماں سبیکا کی ماں بتاتی ہے کہ اس طرح سے وہ پول میں گر گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اسے تو سوئمنگ نہیں آتی، تیرنا نہیں آتا، وہ کیسے پول میں چلا گیا اور کیا ہوا، پھر وہ کہتا ہے سبیکا کہاں ہے، میں نے تو اس کے پاس چھوڑا تھا اس کو، وہ کہتی ہے کہ سبیکا آ رہی ہے، اور پھر جیسے ہی سبیکا آتی ہے تو پھر بہت غصہ ہوتا ہے میں طلحہ اس پہ کہ میں نے تمہاری ذمہ داری تھی، تمہارے پاس اس کو چھوڑا تھا، تم نے کیا کیا، وہ کہتی ہے بس میں اس کے ساتھ ہی تھی، میں سارا وقت اس کے ساتھ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے میں گھر سے باہر گئی تھی، مجھے تھوڑا کام تھا، لیکن بہت غصہ ہوتا ہے موہت اور اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنے باپ سے بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا تھا، وہ تو جانا بھی نہیں چاہتا تھا، موہت جو ہے وہ جانا نہیں چاہتا تھا سبیکا کے پاس رہنے کے لیے، میں نے ہی اس کو مجبور کیا، اور ہمیشہ جب میں نے اس کو مجبور کیا ہے اسی کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل ہی آئی ہے، تو اب وہ بہت پریشان ہے، بہت اپسیٹ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا موہت جو ہے وہ کوئی زیادہ بیمار ہو جائے گا یا اس کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، اور طلحہ کے لیے اب آگے فیصلہ کرنا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ کیا وہ پوری زندگی وہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار سکتا ہے جو کہ طلحہ کا صحیح طرح سے موہت کا صحیح طرح سے خیال بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ میم صحیح محبت۔